اچھا تو یہ جو مذاکرات ہیں ان کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور یہ مذاکرات جو ہیں میرے خیال میں کامیابی کا چانس بھی ہے. بہت سارے لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی نہیں ہو سکتی، لیکن میری جو اپنی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کامیابی کا چانس بھی ہے اگر دونوں جو سائڈز ہیں، اسپیشلی جو پیچھے میٹنگز ہو رہی ہیں، اگر وہ اسی طرح سے ہوئی جس طرح سے ابھی ہوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں معاملات جو ہیں وہ آگے جا سکتے ہیں. تو یہ بتائیے گا فواد صاحب کہ یہ جو پیچھے میٹنگز ہو رہی ہیں کیا یہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی کر رہے ہیں یا کوئی درمیانی دوست ہیں، واسطے ہیں جس سے بات چیت ہو رہی ہے؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور ہے، بیرسٹر سیف ہیں، یہ لوگ ہیں جو کہ بڑا رول ادا کر رہے ہیں اور ادا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جن کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جو میٹنگ ہیں وہ تو بہرحال چل رہی ہیں. اور پہلے بھی اس میں جو ہے پچھلی دفعہ بھی بریک تھرو جو ہے وہ کافی قریب تھا، اور انہوں نے سیف نے کافی اچھا اس کو جو ہے وہ مینیج کر لیا تھا. لیکن بہرحال somehow اب یہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھی تو ضرور ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیسے کنکلوڈ کیسے ہوتی ہے. آگے دیکھیں نا، مذاکرات کا ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو گفتگو پس پردہ ہے وہ آگے بڑھی ہے. تو اب یہ باقی دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی کیا انہی مذاکرات کے نتیجے میں نظر آتی ہے یا پھر وہ کچھ دیگر معاملات ہیں جو طے ہوں گے تو عمران خان صاحب سامنے آئیں گے؟ دیکھیں ابھی مسئلہ سے تو یہی ہے نا کہ اس وقت عمران خان کی رہائی کا مطلب یہ ہے کہ ایبرپٹ خاتمہ اس حکومت کا، جو ظاہر ہے کہ اس وقت جو حکومت میں ہے وہ تو نہیں چاہیں گے نا کس طرح سے ہو. تو اگر عمران خان صاحب کو میرے خیال میں، مجھے نہیں پتا کہ یہ آفر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر انہیں بنیگالہ شفٹ کیا جاتا ہے یا انہیں جو ہے ریلیف دیا جاتا ہے، باقی پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیف دیا جاتا ہے، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ٹمپریچر نیچے آئے. لیکن اب ٹمپریچر نیچے آتا ہے اس کا فائدہ عمران خان کو ہے، پی ٹی آئی کو ہے، اور جتنی پالیٹکس کرنے کی ایک گراؤنڈ مل جائے ان کو، اس سے ایک پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے اس کو فائدہ ہو. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ کمپرومائز پی ٹی آئی کو بھی کرنا چاہیے؟ 100% کرنا چاہیے. ایسے ہی ہوتا ہے چیزیں. دیکھیں نا، اگر آپ بات چیت میں ہیں تو پھر تو کچھ لو اور کچھ دو کے اوپر ہی ہوگی نا بات چیت. 100% تو ٹیک آل تو پھر نہیں ہوتا نا جب آپ بات چیت میں. دیکھیں نا، پرابلم پاکستان میں تو دیکھیں سمپل ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ 2-2.5 سال سے انقلاب نہیں لا پا رہی، اور حکومت اور عمران خان نہیں مینج ہو پا رہا، تو پاکستان اس میں پھنسا ہوا ہے. تو جب دونوں ہی اپنے اپنے جو الٹیمیٹ ایم ہے ان میں کامیاب نہیں ہو رہے تو پھر درمیان میں کچھ چیزیں ہی ہوں گی. اچھا فواد صاحب، یہ جو اچانک مذاکرات شروع ہوئے، اس میں کیا ٹرمپ صاحب کی جیت اور اس کے ساتھ اب جیسے جیسے دن ان کے قریب آ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ صدر کا حلف اٹھا لیں گے، تو کیا یہ چیزیں بھی ہیں، ڈٹرمننٹس ہیں جو حالات کو یہاں پر موڑ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے. اس میں تو دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ کہ اچانک مذاکرات تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ مذاکرات تو گاہے بگاہے ہو رہے تھے اور اب بھی ہوئے ہیں. لیکن جو ٹرمپ کی کامیابی ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر، جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک ریئلٹی ہے، اسی طرح سے امریکن اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ایک ریئلٹی ہے، سعودیز وہ پاکستان میں ریئلٹی ہے، چائنا ریئلٹی ہے. یہ تو پاکستان میں ہے. آپ دیکھیے نا، آپ 100%. اور پھر امریکہ دیکھیں، سپر پاور ایسے تو نہیں ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کینیڈا میں کتنا بڑا پولیٹیکل اپہیول ہو گیا ہے. انہوں نے جرمنی میں بات کی ہے، جرمنی کی حکومت چلی گئی ہے. تو یہ امریکہ کی جو اس وقت قوت ہے دنیا میں، وہ مذاق تو بہرحال نہیں ہے نا. تو اس کی ریئلٹی کو تسلیم کر کے ہی آپ نے آگے چلنا ہوتا ہے. فواد چوہدری صاحب، یہ جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے مختلف معاملات پر، کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی لابنگ کا بھی عمل دخل ہے؟ لابنگ اوورسیز پاکستانیز کی جو اس میں امپیکٹ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ نظر آتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خان صاحب اس کے بڑے پرانے جو تھے، ان کو اس کی یوزفلنس کا احساس تھا. ایک دفعہ جب یہ کشمیر پر مودی نے جب کشمیر کیوں کے رائٹس طلب کیے، تو خان صاحب نے میٹنگ بلائی اور اس میں معید یوسف تھے اور ہمارے جو امبیسڈر تھے. ان کو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں، آپ لوگ ایسے ہی جو ہے وہ دن رات یہ
कांग्रेस मैन और उनके तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं। आप जो पाकिस्तानी वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग खुद भी मेहनत करें और आप उन पाकिस्तानियों को कहें कि वो ये हमारे मामलात को लेके आगे बढ़े, और आप देखेंगे उनका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। तो खान साहब ने खुद तो साबित कर दिया है कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज बैठे हुए हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप कभी तो पीटीआई के करीब चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब आप और पीटीआई बस एक होने वाले हैं, फिर अचानक खबर आ जाती है कि जनाब पीटीआई कह रही है कि नहीं जी नहीं, फवाद चौधरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप दोनों एक दूसरे से रजू करने की पोजीशन में आ चुके हैं, तलाक हो गई है, क्या हो रहा है? देखिए, अभी आपको पता ही है पीटीआई की जो इस वक्त जो पीटीआई की हालत है, उसके अंदर जो मौजूदा लीडरशिप है या जो भी सो कॉल्ड लोग हैं, इनको तो मैं नहीं जानता, इनको वैसे तो आप भी नहीं जानते, अभी आप मिलना शुरू हुए हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक तो इमरान खान से है। इमरान खान से तो हमारी कमिटमेंट है, और हमने जो जो जुल्म सहे हैं, बर्बरियत सही है, वो हमने इमरान खान को ही सामने रख के किया है। जो बाकी ये जो लोग हैं, इनको तो इतना मैं नहीं जानता, और जाहिर है कि एक इनसिक्योरिटी उनमें भी होगी कि ये लोग अगर आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो जाहिर है कि वो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज जाहिर है कि हम इमरान खान के साथ है। आपकी खान साहब से जो मुलाकातें हुई हैं उसमें कैसा माहौल था, क्या बातचीत हुई आपकी? बहुत अच्छा माहौल था। खान साहब का जो एतमाद वो पूरी तरह, उन्होंने इज वेरी काइंड, हमेशा ही उन्होंने मेहरबानी की है, अब भी खैर उन्होंने की है, और उनको पता है हमने उनके लिए क्या क्या जुल्म जबर और बर्दाश्त किया है, उनको हमारी कुर्बानियों का भी पता है, और उनको पता है कि हम लोगों ने उनके लिए जो है वो किस तरह से हम खड़े हुए हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये जो मुज़ाकरात की तरफ वापस आते हैं, मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, इसमें हुकूमत क्या मांग सकती है पीटीआई से? ये मेरे ख्याल में हुकूमत तो मांगेगी ना कि फेज वाइज आप आगे बढ़े। अभी इमरान खान ने एक बहुत, मैं समझता हूँ, आसानी कर दी है ना हुकूमत के लिए, कि उन्होंने जो 2 बुनियादी मुतालबात रखे हैं उसमें इलेक्शन ऑडिट फिलहाल शामिल नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये मुतालबा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बहाल करें। ठीक है बीप साहब, 2 बड़ी अहम स्टेटमेंट्स आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं इमरान खान 1-1.5 माह में रिहा हो जाएंगे, और सलमान अकरम राजा साहब ने भी कमो बेश इससे मिलती जुलती एक बात कही कि मुमकिन है इमरान खान 1-1.5 माह में रिहा हो जाएं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मुज़ाकरात के नतीजे में होगा या इंटरनेशनल प्रेशर के नतीजे में, जैसे हम देख रहे हैं? जब हालात बदलने लगते हैं तो उसमें सभी कुछ ना कुछ किरदार अदा कर रहा होता है। अच्छा, उसमें इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हैं, खुद पाकिस्तान के अंदर होने वाली गलतियां भी हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की गई और वो फिर भी नाकाम रही, तो ये दुनिया इससे आगाह है। और फिर जिस तरह काजी फायज ईसा साहब ने एक फैसला दिया कि जिसमें एन इलेक्शन से कुछ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अमलन पाबंदी लगा दी, यानी उस फैसले का इम्पैक्ट ये आया तो कि किसी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल ही ना छोड़ा जाए, तो उसका भी पूरी दुनिया ने बुरा मनाया। फिर जिस तरीके से हमने यहाँ पर लोगों को सजाएं दी हैं ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के नतीजे में, वो भी एक दुनिया के लिए कंसर्न है। हमारा दावा ये है कि ये हमारे अपने कानूनी और दस्तूरी निज़ाम के अंदर की प्रोविजंस के मुताबिक है, लेकिन दुनिया इसको ऐसे नहीं देखती, दुनिया इसको डिफरेंटली देखती है। और फिर चौथी बात इसमें यह भी है कि जो अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आई है वो खुद को रिलेट करती है, यानी ट्रंप साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद को रिलेट करते हैं इमरान खान से, और इमरान खान को वो कहते हैं कि इमरान खान दरअसल एक एग्जाम्पल है उस चीज की जो ट्रंप के साथ ट्रंप को भी फेस करना पड़ी, ट्रंप को पहले और बाद में इमरान खान को। तो फिर रिचर्ड ग्रेनल ने और फिर दीगर लोगों ने जो कुछ ट्वीट्स के जरिए अपना कहा वो भी सबके सामने, तो ये एक माहौल तो बन गया है। फिर अदालत के अंदर, अदालत को जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हमने ना सिर्फ जकड़ा बल्कि उसको महकमा माहीगीरी या महकमा ज़राअत या इस तरह के दीगर महकमों के बराबर बनाकर रख दिया, तो उसका नतीजा भी ज़ाहिर दुनिया देख रही है। तो ये सारा माहौल है जो मिलकर इस तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ आसानियां आने वाली हैं। अच्छा। और डेफिनेटली जब उसके लिए आएंगी तो इमरान खान साहब के लिए भी आएंगी, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि रिहाई का जब सिलसिला शुरू होगा तो पहले शख्स इमरान खान नहीं होंगे। अच्छा, तो कौन होंगे? वो मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं, वो इब्तदाई तौर पर कारकुन भी हो सकते हैं, वो दूसरे लोग भी हो सकते हैं, और फिर
ایک بات البتہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو امریکہ سے ٹویٹس وغیرہ ہو رہے ہیں، جو ہمارا موجودہ حکمران اتحاد ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اس کے اندر ان کے لیے بھی ایک گنجائش ہے. یعنی جس طرح عمران خان صاحب نے امریکہ پر الزام لگایا تھا کہ میری حکومت گرائی گئی ہے، تو اب یہ جو اتحاد ہے یہ اسی نیریٹو کو وہیں سے پکڑے گا اور کہے گا کہ جناب ہم تو مجبور ہو گئے تھے، عمران خان صاحب کو اس لیے نکالا، ورنہ تو ان کے اوپر جو الزامات تھے وہ ثابت ہونے والے تھے. جی وہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ انہیں ایک دفعہ دوبارہ یعنی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو مل ہی نہیں رہا نا کہ وہ نقطہ بات کہاں سے شروع کریں. تو اس صورت میں وہ حکم مل سکتا ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو اور ان کی رہائی کو امریکہ کے کھاتے میں ڈال کر ایک نیا نیریٹو بنایا جائے. اچھا حبیب صاحب، عطا تارڑ صاحب آج کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف نے ملٹری کورٹس کے معاملے کو متنازع بنا رکھا ہے. کیا یہ جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے یورپی یونین، برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے، یہ تحریک انصاف کی ماں پر آ رہا ہے؟ اگر تو پاکستان کے وزراء کو کچھ پڑھنے کی عادت ہوتی، کم از کم اخبار یا ٹی وی دیکھنے کا وقت مل جاتا انہیں، تو عطا تارڑ صاحب یہ بات کبھی نہ کرتے. یہ معاملہ متنازع ہے تبھی تو عدالت میں گیا ہوا. اچھا ہاں سپریم کورٹ میں اسی پر تو گفتگو ہو رہی ہے کہ بھائی یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، نہیں ہونا تو کیوں نہیں ہونا. یہ تو متنازع ہے معاملہ. اس میں سپریم کورٹ میں جب ایک معاملہ درپیش ہو اور سپریم کورٹ فوری طور پر اس پر فیصلہ نہ کر پا رہی ہو، اس پہ سماعتیں جاری ہوں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ متنازع نہیں ہے؟ یہ معاملہ متنازع ہے. حبیب صاحب، ابھی جو فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ بیک ڈور بھی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی، بیرسٹر سیف کی، ان ملاقاتوں کا کیا امپیکٹ؟ یہ انہیں ملاقاتوں کا نتیجہ ہے. دیکھیے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جب بھی مذاکرات کرنے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی نوڈ سے کرنے ہیں، یعنی اس طرف سے اشارہ ہوگا تو ہم بات آگے بڑھائیں گے. تو یہ تو علل اعلان جب بات سامنے آ چکی ہے تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں آشیرواد اسٹیبلشمنٹ کی بھی موجود ہے، بلکہ ایک جو مذاکرات کے اندر گفتگو کرنے والے لوگ ہیں ان سے مطلب آپ کا بھی کچھ رابطہ؟ نہیں، میں رابطے کی نہیں بات کر رہا. مذاکرات کے اندر یہ بات ہوئی اور ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں عمران خان کو وہ تمام رعایتیں دینی چاہیے جو پاکستان مسلم لیگ نون کو کسی زمانے میں چاہیے تھیں اور اسے ملی تھیں. تو اس طرح کی باتیں تو ہو رہی ہیں. تو اور ان صاحب کا جب اگر آپ کو نام پتا ہو جو میں نہیں بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون صاحب ہے اور بات کہاں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے.